السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصالحين عبادة أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجبات کے سونے نبی دی سونے ذات پر درود و سلام کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. گناہوں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے کہ تم شام و سحر چوما کر جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احباب زیبکار لائق سب تقریب قابل قدر بزرگوں اور بے شمار حفاظ کرام اس وقت مسجد میں رونق افروز ہے. اللہ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاک محبوب بندوں کے ذکر خیر میں بالخصوص غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی عارف ربانی سیدی و مرشدی السید عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دے مبارک ذکر سب حضرات ہیں. غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو عظیم شخصیت نے جنہوں رب کائنات نے اما دے بطن اطہر کو جب پیدا کیتا تو ولایت تاج سر پہ رکھا. حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ آپ دے بیٹے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے شیخ ولی کامل. ایک دفعہ آج کرنے لگے بابا جان آج مسجد دے وچ بیان میں کرا گا تواڈی موجودگی دے وچ. حضرت سید عبد الوہاب نے جس وقت اپنے بابا جانی سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کی عرضی پیش کی تھی. سیاں قبول کی تھی. فرما ٹھیک ہے بیٹے تسا ممبر تے جلوہ افروز ہو اور تسا بیان کرو. سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک علمی و تحقیقی بیان مجمع دے سامنے کر دے رہے لیکن مجمع ٹس کو مس نہ ہویا. شیخ عبد القادر جیلانی ثم البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں اسا غوث سمدانی بھی آتے ہیں محبوب سبحانی بھی آتے ہیں. آپ دے بیٹے نے جس وقت گفتگو ختم کی تھی شیخ نے خود خطبہ شروع کی تھا. آپ نے آج اتنی گل کی تھی کہ بھائیو کل میں روزہ رکھے پورے مجمع گریا و ساری پاری ہو گئی. بعد بیان حضرت شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ آپ دے فرزند نے ارجمند نے عرض کی تھی بابا جان میں اتنی محققانہ تقریر کی تھی وعظ و نصیحت کی تھی لیکن مجمع تے اس کا کوئی اثر نہ ہویا. تو صرف انی گل کی تھی کہ کل میں روزہ رکھے تو مجمع دیا دھارا نکل گئی گریا و ساری مناتے تاری ہوگی. فرما پترا اپنی اپنی زبان دی گل لے. فرما تسا اعلیٰ ترین بیان کیتا لیکن وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم فرما میں عبد القادر منبر پہ آ کے کہیں اپنی مرضی نہ لگانے
آیا نہیں عرش بری تو دل پہ انکار ہے میرے دل نام ہے مالک کائنات کی صدا دیے عاطف غیبی دی ندا دیے عبدالقادر ساری زندگی ساری عبادت بسر کی تئی اصل سننا چاہتے ہیں ساری شان چھوڑا آج سے خروس پاسو آواز آوے اللہ کا فقیر بول دے فرمایا اس مجمع خاص میں بچو اسے طرح نہیں فرمایا اتھے صرف مسلمان نہیں ہزار یہودی ہزار عیسائی آپ کے مجمع خاص میں جلوہ فروز ہو کے جس وقت جلوہ گر ہوتے ہیں 70,000 افراد کا کم و بیش آپ کے بیانت اجتماع ہوتائی ہزارہ جانا دے ایک بیان چھوڑ دیا برادران اسلام سیدنا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ گھر کٹر چلے مسجد والے پاس رستے ایک بندہ کمزور یا میرے آپ نے سلام کیتا انہاں سلام دا جواب دیتا تنالی آکھن لگے شیخ میں اٹھاؤ اپنے سہارے پہ اٹھاؤ سیدی و مرشدی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباد مکانی قندیل نورانی عارف ربانی نے اس بندے نو کمزور کے بندے نو اٹھا کے سینے نہ لایا اچانک یک بیک دن بندہ حشاش بشاش بالکل پروانہ تندرست اور طاقتور سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے صداقت آئی ہو گیا فرمایا ہونے تیری کیفیت ایسی کہ اپنے مقام کو اٹھن کے قابل نہیں سبحان اللہ یہ بڑے آنکھ جناب میں ماز ہاتھ ہی پایا تُسا اتنے طاقتور ہو گئے ہو وہ مجسم شکل ہے جو انسان بن کے آپ لوگ گل سمجھا بنواستے آیا فرمایا عبدالقادر میں انسان نہیں میں رسول السلام کا سچا دین انسانہ دی غفلت دی وجہ تو انسانی دلان غفلت دی وجہ تو میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں سید عبدالقادر جیلانی میں دین رسول دا میں سچا دین مصطفیٰ اس کائنات اندر اس قدر کمزور تھا اللہ نے جس وقت بغداد دی دھرتی تے جناب بھیجا عبدالقادر تو سن قدم رکھ دے گئے اور دین مصطفیٰ کو اللہ عروج عبدالقادر توانے وجود دی وجہ میں مصطفیٰ دے دین نو عزت ملی لہذا آج دلال تہادا لقب جڑا ہے نا وہ مقی الدین غوث سمدانی دا لقب کی مقی الدین یعنی دین کو زندہ فرمانے والا آپ شریعت مطہرہ ایسی پاسداری کی تھی ایسے دعوت آپ تشریف لے آئے جدو بغداد دی دھرتی تے ظلم و ستم دا بازار گرم سی اور دنیا دا کوئی امیر و کبیر شخصی بغداد وچ آ کے اگر رہائش اختیار کریا اتنی مہنگائی کو زمانے بغداد اندر لوگ فرماتے ہیں چند دن بعد وہ بہت بڑا تاجر امیر کبیر شخص بھی مہنگائی کی وجہ کو فاقیہ تے مجبور ہو جاندے اللہ دے اس مرد کلندر نے بغداد کی سرزمین تے جس وقت قدم رکھیا اور دنیا نو اپنے فائد نال رنگنا شروع کیتا خالق کائنات نے اہل بغداد کی تقدیر بدل چھوڑی سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں بغداد کے جنگلات 30 سال روزے دی کیفیت میں گزارے 40 سال تک ہر رات کی شاد گزرل آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور 20 سال تک ہر سال 20 سال تک ہر رات اللہ نے اس کامل فقیر نے ختم قرآن پاک کی تھا بغداد والے اندے مقدر سمر گئے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا شیخ نے فرمایا ادمی آدھی علی رتبت کل ولی اللہ کائنات انسانی میں اس وقت ایسا کوئی ولی نہیں جس ولی دی گردن دے عبدالقادر تک قدم نہ اس ولی دی گردن تک شیخ عبدالقادر جیلانی دا قدم نہ ہوئے قدمی آدھی علی رتبت کل ولی اللہ
میرے استاد محترم نے پوری ایک موٹی یہ کتاب لکھی، ماذ اسے جملے تک قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ۔ اللہ رب الجلال نے کتنی عظمت و شان حضرت سیدنا غوث العالم رحمت اللہ علیہ نے عطا کی۔ شیخ نجم الدین ایوب، توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، بس یہی گل سن۔ شیخ نجم الدین ایوب یہ بہت بڑے بزرگ ہو کے گزرے، منصور نظر غوث العالم سبحان اللہ حضرت غوث پاک نے مرید خاص بھی، خلیفہ خاص بھی، شیخ نجم الدین ایوب اور کرد دی سرزمین کو، کردستان دی سرزمین کو، قبیلہ کرد نال، قوم کرد نال انہاں دا تعلق سی۔ انہاں اسلام بھی شیخ نے ہاتھ قبول کیتا۔ شیخ نجم الدین نے سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ نے دست حق پرست بیعت کی۔ آپ کافی عمر تک شادی نہیں کی۔ حضرت شیخ نجم الدین ایوب نے توجہ ہے؟ سبحان اللہ اگر توجہ رکھو گے گل بڑی تسلی سننے ملے۔ شیخ نجم الدین ایوب انہاں دے برادر محترم فرمایا بھائی جان شادی کر لو، شادی سونے نبی علیہ السلام دی سنت۔ سبحان اللہ دعا کر دے اللہ کریم جڑے ایک بارے بیٹھن سارے دے سبب بنا چھوڑے اللہ کریم شادی دے اسباب پیدا فرما تے جڑے ونڈے بیٹھے اللہ انہاں دے بھی سبب بنا۔ برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام شیخ نجم الدین ایوب شادی نہ کرو۔ انہوں نے بھائی جان نے فرمایا شادی کرو نہ کہ میرے لیبل دی کوئی خاتون میں نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ شیخ نجم الدین نے بھائی جان پوچھا، فرمایا جناب دا معیار کی ہے، سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے، لیبل کیا ہے جناب، کس قسم کی خاتون آپ کو شادی کے لیے پسند ہے؟ انہوں نے فرمایا میں شادی اس عورت نال کرنی ہے جنہا میرا ہاتھ نب کے پاک رب العالمین دی جنت میں داخل کر۔ اور میں ایسی خاتون نال شادی کرنی ہے جڑا ایسا عظیم الشان سپہ سالار فاتح اعظم بیٹا مجاہد اسلام پیدا کرے، جڑا مسجد اقصی نو صلیبیاں دے قبضے تو آزاد فرماوے۔ جس وقت ایک گل کیتی نا شیخ نجم الدین ایوب نے انہاں دے بھائی اسد الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا اس لیول دی خاتون اس زمانے وچ بلا کیتے لبدی، فرمایا نہیں لبدی تو شادی نہیں کرے۔ شیخ نجم الدین ایوب تقریر دی مسجد وچ تشریف لے حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرمایا۔ آپ دی مجلس دے وچ جس وقت تشریف لے آئے اچانک ایک خاتون آئی شیخ کی مجلس سے آواز دی گئی، شیخ کامل حضور سیدنا غوث العالم میں جناب دنال تنائیت پردے دے وچ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شیخ پردے دی طرف گئے، خاتون پردے دے پیچھے چلی گئی، شیخ سامنے تشریف فرما رہے، لیکن جو گفتگو ہوندی رہی حضرت شیخ نجم الدین ایوب بھی اس گفتگو کو سن دے۔ حضرت سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالی آپ فرما بی بی اور تیرے واسطے ایسا بغداد دے بہت بڑے مفتی اعظم دا رشتہ بھیجیا، انہوں پسند آیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی وہ سانو رشتہ پسند نہیں آیا۔ فرما وجہ کی انہوں نے کہا ساڈے لیول دا سبحان اللہ کی فرمایا اور رشتہ ساڈے معیار دا نہیں۔ یقیناً بہت بڑے شیخ نے علم و فضالت بڑا کمال حاصل، لیکن اس سے باوجود میں رشتہ شادی نکاح اس بندے نال کرنا چاہتی ہوں جڑا میرا ہاتھ نب کے میں اللہ بھی جنت میں داخل۔ اتنی اسے اسنا ہے اگلی شرطی رکھی ہو سال کہ میں اس بندے نال شادی کراں گی جد نال میں نکاح کرنا، اسے دے نکاح دے سلسلے چ اللہ میرے ایک ایسا بیٹا عطا فرماوے جڑا بیٹا جوانی چڑھے، اسلام دا عظیم شان سپہ سالار بنے، مسجد اقصی و بیت المقدس کو یہود کے ناپاک قبضے کو پاک کرے اور مسجد اقصی کو آزادی دلاوے۔ شیخ نجم الدین ایوب یہ ساری گل سن دے بیٹھے، گفتگو ہو گئی،
آپ بھاج کے شیخ دی بارگاہ خدمت ہاتھ رکھ کے فرمایا سیاں میرے لیول کا رشتہ مل گیا سبحان اللہ مہربانی فرماؤ سارے نکاح پڑھاؤ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نجم الدین ایوب جانتے ہو آپ ہیں گورنر اس وقت سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے سبحان اللہ اور تقریر کے اندر جناب آپ کا مرکز ہے گورنری کا آپ یہ کیسے رشتہ کر سکتے ہیں آپ کسی امیر زادی سے رشتہ کریں کسی شہزادی سے رشتہ کریں یہ تو بغداد کی بالکل انتہائی غریب ترین خاتون ہے شیخ نجم الدین ایوب فرمایا سارے لیبل کا جوڑ مل گیا ہے جو جذبہ سارے سینے میں چلتا ہے کوئی جذبہ اس بی بی دے سینے میں چلتا ہے فرمایا بس اسائی سے نہ شادی کرنی ہے شادی ہوگی نکاح ہو گیا 10 برس کی عمر شیخ نجم الدین ایوب 10 سال دے کم سن بچے نے ہاتھ پکڑ کے بغداد کی جامع مسجد نظامیہ میں تشریف لایا ہے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ جاری دوران خطبہ آکے شیخ دی قدم بوسی کی تھی اور فرمایا سیاں اللہ نے اس نکاح دی برکت کے نال میں نے بیٹا عطا فرمایا ذرا مہربانی فرما سکتے ہو انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ چھوڑو سبحان اللہ اور پھر انہاں واسطے دعا بھی فرما چھوڑو اللہ کریم انہاں نو فاتحہ سلام سبحان اللہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دوران خطبہ آپ نے سر مبارک پہ ہاتھ رکھیا اس بچے نے وہ کتنا خوش نصیب ہے سبحان اللہ جب سر پہ ہاتھ غوث اعظم شہنشاہ بغداد آیا آپ نے ہاتھ مبارک رکھ کے نالی پشین گوئی دیتی فرمایا شیخ نجم الدین ایوب جاؤ ہم نے دعا کر دی ہے آپ کے بیٹے کے لیے اللہ اسے اسلام کا عظیم سپہ سالار بھی بنائے گا اور اسے فاتح اسلام بھی بنائے گا وہ بچہ جو 10 برس کی عمر میں سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے بچپنے میں دعا لے کے گیا وہی بن جاتا جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوب وہی بچہ تھا جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام مبارک سے جانتی ہے بھلا صلاح الدین ایوبی کیسے کسی میدان میں مار کھا سکتا ہے جس کی پشت پر اور سر پر ہاتھ کو سبحان اللہ سیدنا غوث اعظم غوث جلی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباد لامکانی اسی واسطے سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار تھے آج بھی یہ جملہ موجود ہے فرمایا اے آنے والے زائر میری قبر کی زیارت کرنے والے واپس جا رہا ہے تو دل میں جواب بٹھا کے جا جس دن ایوبی کا اس دنیا سے انتقال ہوا تھا کلہ ایوبی نہیں مریا پورا اسلام اس دن فوت ہو گیا حضرت اقبال قلندر لاہوری میں آج بھی مسلمانوں کو وہ فتح و نصرت مل سکتی ہے نگاہ باجدید مل جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مل جائے سن 92 ہجری سندھ دی دھرتی میں عرب تاجر تشریف لایا ہے تو راجہ داہر ہندو سی اس وقت اس نے اس قافلے تے حملہ کر ایک مسلمان خاتون نے سن 92 ہجری کی آواز لئی تو بولو تو صحیح آواز پہنچی کتنے مکہ مدینہ سبحان اللہ بلکہ اس وقت شام سی دار السلطنت لیکن گورنر سلطنت اس وقت حجاج بن یوسف انہاں دے موجودہ گورنر سن کے آگاں علاقائی گورنر محمد بن قاسم رحمت اللہ یہ صدا جس وقت پہنچی محمد او خاتون نے آواز دیتی محمد بن قاسم کعبہ خاتون مسلمان کی عزت بچانے آؤ گے یہ آواز ادھر سے نکلی سندھ کی سرزمین سے اور عرب میں پہنچی محمد بن قاسم لشکر اسلام لے کر ہند کی دھرتی پہ آیا یاد مجھے اور آپ کو کلمہ اگر نصیب ہوا ہے یہ محمد بن قاسم کے کلموں کی خیرات ہے سب سے پہلے اس بڑے صغیر میں اگر دین اسلام کا کوئی مجاہد
رسول اللہ کے دین کا سچا دائی محمد بن قاسم الدردی کا تشریف پہنچے کس واسطے ہے خاتون دی آواز کلائے اموریہ یورپ دے اس وقت روم کہلانا سی رومن امپائر کے ساری جنہوں آج اسیر یورپی ممالکہ دے اس وقت یہ رومن علاقہ سارا رومی کہلانا اتھے ایک مسلمان عورت نو اتھوں دے جرنیل نے تماسے رسید کی دا اس نے آواز دیتی یا معتصم باللہ اے معتصم باللہ مسلمان خاتون پر ظلم آیا تو بغداد کے اندر اپنے محل میں حرام فرمائے کب میری مدد کے لیے آئے مسلمانوں یہ آواز وہاں سے نکلی روم سے اور پہنچی کہاں بغداد کی سرزمین پر کہاں پہنچی بغداد خلیفہ معتصم باللہ گرچہ وہ اپنے آبا و اجداد جتنی غیرت نہ ہی رکھتا لیکن پھر بھی غیرت مند سے خلیفہ معتصم باللہ نے آمن والے نے جب خبر سنائی آپ نے ایک نہیں پوچھا آپ نے کوئی فوج کتنی بلکہ پوچھا ہے وہ کلا کتنے جس وقت انہیں دسیا 7 راتاں مسلسل لشکر اسلام گھوڑے دڑا کے جس وقت روم دی سرزمین تے پہنچے اس قلعے تے مسلمانوں نے بنیاد لگا کے اس کمرے تے اس قلعے تے جس وقت حملہ کیتا اس قلعے نو فتح کیتا حضرت خلیفہ معتصم باللہ نے جس وقت اس عیسائی جرنیل نو گریبان تو پکڑ کے فرمایا تو مزاد کیتا ہی کہ اس وقت مسلمان خاتون بلا خلیفہ وقت بغداد دے وچوں تیری مدد واسطے کیسے آ سکتا ہے فرما محمد عربی کا نوکر مدد کے لیے پہنچا دیکھئے تو صحیح خلیفہ معتصم باللہ یہ رب ذوالجلال نے حضور کی امت کے شیر حکمرانوں کو یہ مقام نقشہ تھا اس وقت یہ پہلے شان ہی مسلمانہ دی ایک بھی مسلمان پہ حملہ ہویا اس وقت پورا عالم اسلام اکٹھا ہو دنیا کفر کو بدلا لیتا ہے آج کل یہ اپنا لیا کافران دیکھ لیں امریکہ دا بندہ کدھائی کوئی پکڑی جاوے مری جاوے کس طرح سراپا ہے بجا دے کس طرح چاردار دے مسلمان ملکہ دے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو ارشاد فرمایا میری امت اندر ہمیشہ اسلام کو اس وقت فتح ملے گی جب سلطان وقت کے پیچھے فرمایا کوئی نہ کوئی اللہ دے کسی فقیر کی دعا شامل ہے سبحان اللہ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی دے ساتھ بولو سبحان اللہ سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ اور سلطان شہاب الدین غوری دے کانتے ہاتھ سی سید معین الدین چشتیت میں گڑا سبحان اللہ آپ غزنی تو چلے شہاب الدین غوری غور کی سرزمین تو افغان مجاہدین اسلام جو سپہ سالار بن کے دہلی دے کلے دے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام کا جھنڈا بلند کیتا اس دے پیچھے دعاواں سن 90 لاکھ ہندوؤں کا پور سلطان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 17 حملہ کیتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے بڑے سومنات دا مندر نہ ہی 16 فتح کرن 16 باری حملہ کرن دے بعد سلطان محمود غزنوی سارے آپ رحمت اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ دا وہ فقیر سن 1974 دے وچ غزنی دے وچ زلزلہ آیا آپ کا مزار مبارک شک ہو گیا قبر پھٹ گئی عمارتاں جو کہ زلزلے دی وجہ سے پھٹ گئیاں لیکن اللہ دے اس وقت درویش ایسا نیک صالح عادل حکمران سلطان محمود غزنوی 1000 سال ہو چکے اس وقت آپ نو اس دنیا تو گزرے ہوئے قبر مبارک جس وقت پھٹ گئی زلزلے دی وجہ تو لوگاں نے قبر مبارک دی وہ تابوت کھول کے دیکھی چہرہ اس وقت بھی چمک رہا تھا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کری ہے کفن کے میں میلا ہو سلطان محمود غزنوی ٹیل لائی سومنات دا مندر نہیں فتح ہونا اخیر دل خیال آیا
معین الدین چشتی اجمیری دی دعا نال شہاب الدین گوڑی نے دہلی میں فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو غوث پاک دی دعا نال فتح کیا۔ میں کلا وجہ بدا دعا کرام اللہ دے کسے فقیر دے کو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ کے عرض کی جا کے عاشق کامل سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، 17 حملہ دی تیاری ہو رہی ہے، 16 حملے پہلے ہو چکے ناکام ہو گئے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی دعا تھا، شیخ بیٹھے سن مولد اپنا جبہ اتارے، سبحان اللہ، اللہ دے فقیر نے عام جبہ نہیں سی، ہزارہ سجدے اسے جبے وچ آپ نے کیتے سن، ہزارہ رکعتاں آپ وچ پڑھیاں سن آپ نے اسے جبے دے نال۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی فرمایا محمود غزنوی میرا جبہ لے کر جا، جتھے بھی دعا کی ضرورت ہوگی کہ وہ جبہ پا کے اللہ کی بارگاہ ہے تو جبے والے کا واسطہ تے وسیلہ دے بھی اللہ تینوں فتح عطا۔ سلطان محمود غزنوی فرماتے 16 حملیاں دے وچ اپنی طاقت صرف کر چکا تھا میں، لیکن سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا 7ویں بار جس رات میں نے حملہ کرنا چاہا، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، شیخ کامل کا جبہ پہنا، پھر اتار کے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا مالک اس جبے دا واسطے تو جبے والے اس مرد کلندر دا واسطے میرے سومنات دے مندر دے فتح عطا فرما۔ فرماتے وحدہ لا شریک مولا بھی عزت کی قسم ہے، رستے ایسے کھل گئے سومنات کا مندر میں نے فتح کر لیا۔ واپس جس وقت شیخ اپنے مرشد دی بارگاہ گئے شکریہ ادا کرنے واسطے، فرمایا سناؤ محمود غزنوی سومنات فتح ہو گیا؟ جی فتح ہو گیا۔ کیسے فتح کیا؟ یہ آپ کے جبے کی برکت سے۔ فرمایا کیا میں دعا کی تھی کہ اللہ سیاں میرے پیر دے اس جبے دی برکت نال سومنات کا مندر فتح کروا دے۔ فرمایا سودا کیتے ہی پر سستا جے، سبحان اللہ، محمود غزنوی سودا کیتے ہی مگر سستا جے۔ میں ابو الحسن خرقانی کو پوچھ لے اس جبے دی قدر و قیمت کی ہے تو صرف سومنات کی فتح منگی ہے، اگر کل کائنات کی فتح منگا اللہ کے رکھتا ہے۔ برادران اسلام اے سن اللہ دے امت فقیر حضور سیدنا غوث العظم یا سید معین الدین چشتی اجمیری یا سیدنا حضور داتا علی اجمیری یا سیدنا جنید بغدادی یا خواجہ ابو الحسن خرقانی، دنیا دا کوئی فاتح اس وقت تک فاتح نہیں بن سکیا جدو تک اللہ دے کسے کامل درویش کو دعا لے کے نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر فلسطین دی سرزمین تے مسلمان فتح چاہتے ہیں تو پھر ایک گل ضروری ہے کہ پیچھے حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے کسے کامل فقیر کا ہاتھ ہوئے تو پھر ویکھو مسجد اقصی و اللہ کیسے آزادی عطا۔ بارگاہ کریم دعائے اللہ کریم فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی مدد فرماوے، بیت المقدس کو آزادی عطا فرماوے، یہودیوں دے نام پاک کلمہ تو پاک کر کے اللہ کریم مسجد اقصی کو پھر نماز نال قبول فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔